اگلا سوال ہے کہ اس میں روزهای ہفتے را بنویسید، ہفتے کے دنوں کے نام لکھیے. تو یہ نام میرا خیال ہے لکھنا آپ کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اس لیے آپ یہ خود ہی حل کیجئے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ضمائر شخصی متصل اور منفصل لکھنے ہیں آپ نے، تو یہ بھی لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. گزشتہ چند کلاسز میں میں نے بارہا ان کی طرف اشارہ کیا. ضمائر منفصل بالخصوص جب بھی ہم گردان کرتے ہیں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ من معلم ہستم کو 6 صیغوں میں استعمال کریں، گردان کریں یا اردو ترجمہ بھی لکھیں. تو میرا خیال ہے یہ سوال بھی آپ حل کر لیں گے. اگر نہیں تو تھوڑی سی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. اول شخص مفرد بھلا کیا ہوتا ہے بتائیے؟ فرسٹ پرسن سنگولر. جی ہاں، میں یعنی من. تو آپ کے پاس پہلا جملہ تو ویسے ہی بنا ہوا ہے، من معلم ہستم، بالکل صحیح. میں استاد ہوں. ما معلم ہستیم، ہم استاد ہیں. تو معلم ہستی، تم استاد ہو. شما معلم ہستید، آپ استاد ہیں. او معلم ہست، وہ استاد ہے. اور ایشان معلم ہستند، وہ استاد ہیں. لیجئے یہ سوال تو ویسے ہی حل ہو گیا. خالی جگہیں آپ اپنی مرضی سے پر کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے پہلا سوال ہے کہ آن مرد، اور خالی جگہ کے بعد لکھا ہے است. آپ جو چاہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وسیع انتخاب موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن مرد خوب است، آن مرد بد است، آن مرد پزشک است، آن مرد برادر من است، آن مرد پدر من است، آن مرد دایی من است. کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے ان سوال نیست. تو اگر آپ کو یہ سوال فرض کیجئے مشکل لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوال آسان نیست. اور آسان لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوال مشکل نیست. ٹھیک ہے. لیے جناب اگلا ہے من انجا، اور بریکٹ میں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، لکھا ہے بود. تو من کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بودم استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ من انجا بودم. اگلا جملہ 2 سال قبل شما کجا. آپ دیکھیں بات ماضی کی ہے تو بودن آنا چاہیے، اور شما کے ساتھ بودید. جملہ کیا ہوگا؟ 2 سال قبل شما کجا بودید. اگلا جملہ ہے تو کجا، آخر میں بریکٹ دی گئی ہے ہست. تو کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں ہمیشہ؟ ہستی. تو کجا ہستی، تم کہاں ہو. اگلا جملہ ہے آنان مریض. آنان وہی دیکھیں ایشان، آنہا اور آنان ایک ہی مطلب دیتے ہیں، یعنی سوم شخص. جمع وہ بہت سے لوگ. آنان مریض اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہستند تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مریض ہیں. اگر آپ کہنا چاہیں کہ وہ مریض نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو آپ جملہ یوں ہی بنا سکتے ہیں کہ آنان مریض نیستند. اگر آپ کہنا چاہیں کہ وہ بیمار تھے تو آپ کہیں گے آنان مریض بودند. اگر آپ کہنا چاہیں کہ بیمار نہیں تھے تو آپ یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ آنان مریض نہ بودند، وغیرہ وغیرہ. یہ میں آپ کو اتنی آپشنز اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا جملہ بنا سکیں، اور آپ کا دامن وسیع ہو جائے، آپ کے پاس لغت زیادہ ہو جائے، اور آپ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں اپنا مافی الضمیر فارسی زبان میں دوسروں تک منتقل کر سکیں. اگلا جملہ دیکھیے نام روی میز. آپ است، نیست، بود، نہ بود ان میں سے کوئی لفظ لگا لیجئے، یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اور آگے دیکھیے اگلا جو جملہ ہے مادر کلاس. آپ یہاں پر پھر آپ کے پاس وسیع چوائس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مادر کلاس بودیم، مادر کلاس نہ بودیم، مادر کلاس ہستیم، مادر کلاس نیستیم. یہ 4 آپشنز تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں. اگلا جملہ یک سال. یہاں آپشن ذرا محدود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک سال. جی ہاں 4 فصل دارد. اور روز یک شنبے ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں روز یک شنبے تعطیل است.
اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روز یک شنبه اولین روز ہفتہ است. میں معذرت چاہتا ہوں، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں روز یک شنبه آخرین روز ہفتہ است. آخری دن ہوتا ہے، پہلا دن نہیں ہوتا. ہاں، یہ سوال بھی ہمارا حل ہو گیا. اور سوال نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 69 ہے. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ جملے بنائیے. تو یہ جملے تو آپ بنائیے گا. میں صرف ان الفاظ کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ماہ مہینہ ہے، البتہ چاند کو بھی ماہ کہتے ہیں. جی ہاں، ہم نے مہینے کے لیے ماہ کا لفظ اسی لیے منتخب کیا ہے کہ چاند اپنا چکر زمین کے گرد تقریباً 30 دن میں مکمل کرتا ہے، اسی لیے ہم نے اسے ایک ماہ کہنا شروع کر دیا. آپ اس سے جملہ بنائیے گا، چاہیں تو اس سے آپ چاند مراد لے لیں، چاہیں تو ایک مہینہ مراد لے لیں. تو جناب موسم ہے ہمارا آپ سب کا پسندیدہ موسم. تعطیل چھٹی، تمیز صاف ستھرا، پرچم جھنڈا ہے ہمارا، اور قدیمی یعنی پرانا یا کچھ عرصہ جو چیز گزار چکی ہو. تو آپ ان تمام الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے گا، خانہ فرہنگ بھجوائیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دفعہ اس امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. دراصل کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے استاد کے ساتھ ساتھ طالب علم کی اپنی محنت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک اچھا تقریر کرنے والا اچھے سامعین کا منتظر رہتا ہے. ایک اچھا استاد اچھے طالب علم تلاش کرتا ہے، اور اچھے طالب علم ہمیشہ اچھے استاد کی جستجو رکھتے ہیں. یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو فارسی سکھائیں، آپ فارسی کی مدد سے اردو کو بہتر بنا سکیں، آپ کا تلفظ بہتر ہو سکے، آپ فارسی کے ذریعے اپنے اجداد، اپنے آباء کی میراث تک رسائی حاصل کر سکیں، علم کے ان گنجینوں اور ان خزانوں تک آپ کا ہاتھ جا پہنچے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں. اور یقین مانیے فارسی سیکھے بغیر، فارسی پڑھے بغیر آپ اپنے ماضی سے واقف نہیں ہو سکتے، آپ اپنے حال کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور مستقبل کے لیے پر امید نہیں ہو سکتے. اسی بنا پر ہم لوگ فارسی سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے نظریے، آپ کی شناخت، آپ کی تہذیب سے قریب کریں. اور اس سلسلے میں اقبال کی شاعری نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. آئیے فارسی سیکھیں تاکہ کلام اقبال کی تفہیم حاصل کر سکیں. خدا حافظ.